آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اے مسلم تم روتے ہو؟ وہ لوگ جو داعی خلافت اور حکومت ہوتے ہیں مخالفین کے مقابلے میں آنے والے مصائب سے گھبرا کر روتے نہیں ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ میں تو امام علی مقام کے لیے رو رہا ہوں۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور میں نے امام علی مقام کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، تو جب وہ یہاں تشریف لے کر آئیں گے تو ان پر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں اور آلام آئیں گے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ چنانچہ ایک غلام عمارہ نامی نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ جا کے ایک ٹھنڈے پانی کی مٹکی اور کٹورا لے کر آؤ۔ اس نے آپ کو کٹورا بھر کے پانی پیش کیا۔ امام مسلم نے جو ہی اس کو لبوں کے قریب کیا وہ خون آلود ہو گیا۔ اس نے دوسرا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ تیسرا پیالہ پیش کیا تو آپ کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ کے اس کے اندر گر گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے پڑھا الحمدللہ کہ اب اس زمین کا پانی ہمارے لیے نہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں تھے، تشنہ لبی کے ساتھ آپ کو قصر عمارت میں داخل کیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے جب آپ کو دیکھا تو سخت برہم ہوا۔ اس نے کہا کہ خدا مجھے مارے اگر میں تجھ کو ایسی سزا نہ دوں جو تجھ سے پہلے اسلام میں کبھی کسی کو نہ دی گئی۔ آپ نے کہا کہ ایسی خرابیاں اور ایسی بدعات کو گھڑنے والا تجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ تم میں مجھے بری طرح قتل کرنا، میری لاش کا موصلہ کر دینا اور جو چاہے برائی کرنا، اس لیے کہ اس طرح کی برائی کرنا تجھے ہی سزاوار ہے۔ جب یہ تلخ حقائق امام مسلم بن عقیل نے اس کے سامنے بیان کی تو وہ برانگیختہ ہو گیا اور بے قابو ہو کر اس نے امام مسلم بن عقیل کو گالیاں دینا شروع کی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عقیل کو گالیاں دینا شروع کر دی، حضرت علی المرتضیٰ کو گالیاں نکالنے لگا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو گالیاں دینے لگا۔ وہ لوگوں کو ان سب کو ان ذی قدر شخصیات کو گالیاں دینے لگا۔ اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ مسلم کو قصر عمارت کی چھت پر لے جاؤ، ان کی گردن مار دو اور ان کو قصر عمارت سے اس طرح نیچے پھینکو کہ ان کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے مجمع پر نظر ڈالی تو اس سے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے مہلت دی۔ آپ نے مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا عمر بن سعد وہاں موجود تھا۔ آپ نے عمر بن سعد سے بات کرنی چاہی تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ تمہارے برادر ام ہیں، ان کی بات سننا تمہارے لیے ضروری ہے، ان کی بات سنو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اس کو ایک طرف لے کے ہوئے اور 3 وصیتیں اس کو کی۔ آپ نے کہا میں نے کوفہ میں ایک شخص سے 700 درہم ادھار لیا ہے اور اس قرضے کو میں نے اپنی ضروریات میں صرف کر دیا ہے، وہ تم ادا کر دینا۔ دوسرا یہ کہ میری لاش کو کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا، اور تیسرا یہ کہ امام علی مقام کے پاس کسی کو بھیج کے ان کو وہیں روک دو۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے پوچھا تو پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، لیکن امام علی مقام کو روکنے کا جہاں تک تعلق ہے تو خبردار کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اگر امام حسین خود چل کے یہاں نہیں آئے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر امام حسین چل کر یہاں پر آ گئے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو جلادوں نے پکڑا اور آپ کو قصر عمارت کی چھت پہ لے گئے۔ آپ قصر عمارت کی چھت پر پہنچے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرنے لگے، درود و سلام کے نذرانے پڑھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ تو ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دینا جنہوں نے ہم کو دھوکہ دیا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں قتل کیا۔ اور اسی تشنہ لبی کے عالم میں جب کہ غم سے آپ کا دل نڈال تھا، آپ نے مکہ کی طرف اپنا رخ کیا اور زبان حال سے پکارا، میرے آقا حسین اب تمہیں میرے حال کی خبر کون دے گا؟ آپ انہی خیالات میں محو تھے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ وہی کچھ امام علی مقام کے ساتھ بھی کریں گے، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے تو ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی۔
انہی خیال میں تھے کہ جلاد نے پے در پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کی لاش کو قصر عمارت کی چھت سے اس طرح زمین پر پھینکا کہ ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد محمد بن اشعث اس نے ہانی کی طرف ابن زیاد کی توجہ دلائی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے کہنے پر 2 آدمیوں کے ساتھ گیا اور ہانی کو لے کر آیا، تو خدا کے لیے تو انہیں میرے لیے چھوڑ دے اور انہیں بخش دے، اس لیے کہ اگر تو نے ہانی کو قتل کیا تو ان کے قبیلے کے لوگوں کی دشمنی میرے لیے آ جائے گی۔ ابن زیاد نے پہلے تو اس کی بات مان لی، لیکن بعد میں امام مسلم بن عقیل کا خیال آتے ہی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے ہانی کو بھی قتل کر دو۔ چنانچہ وہ بدبخت گیا اور اس نے حضرت ہانی کو بھی قتل کر کے شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں حضرات کے سر یزید کے پاس پہنچا دیے اور اس کو سارے حالات کی خبر دے دی۔ ان دونوں حضرات کی شہادت کے بعد اب جس طریقے سے کوفہ کے حالات تبدیل ہوئے، انشاءاللہ بقیہ مضمون کل بیان ہوگا۔ ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں کہ 9 اور 10 محرم یہ بڑے ہی بابرکت دن ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ صدقہ کرنا، غسل کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ سارے مستحبات ہیں، اور یہی اہل سنہ و جماعت کا شعار و طریقہ ہے۔ تعزیے نکالنا، ڈھول تاشے پیٹنا، میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کرنا اور ان تمام خرافات میں پڑھنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں۔ لہٰذا ان 2 دنوں کو ان خرافات میں برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں روزے کا، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو اور اپنے دلوں کو امام علی مقام کے ذکر سے مزین کرو۔ کل بروز قیامت ہمیں منہ دکھانا ہے رسول اللہ کو کہ ان 2 دنوں میں ہم نے کیا کیا۔ کسی کی موت پر ڈھول تاشے نہیں پیٹے جاتے، بلکہ غم سے آنسو بہائے جاتے۔ بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی یاد میں ڈھول پیٹ رہے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ کسی کے جنازے پہ ذرا جا کے ڈھول پیٹ کے دکھاؤ، وہ تمہیں نہ مار ڈالے تو پھر ہم سے کہنا۔ لہٰذا اس طرح کی خرافات سے بچیں۔ اور بعض لوگ لنگر پکاتے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کی خرافات ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ مرثیہ سننا اور پڑھنا یہ حرام ہے اہل سنت کے نزدیک۔ تو ان تمام خرافات سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔